बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 26 मई जुमेरात का दिन, साल 2022, नई सुबह, नया प्रोग्राम। इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, फ्रेश हैं? अल्लाह आपको खुश रखे जी। तारीख़ हिंदुस्तान को डिस्कस करते करते हम अब वो एक कोना जिस पे रोशनी डाल रहे हैं, वो हिस्सा हिंदुस्तान का जिसे दक्कनी हिंदुस्तान कहते हैं, उस पे फोकस किए हुए हैं, क्योंकि उसके बारे में हमने हिंदुस्तान की तारीख बयान करते हुए ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अगर उसको तवज्जो देते तो ये ज़्यादा तवालत हो जाती, ज़्यादा लंबा हो जाता हमारा तारीख़ हिंदुस्तान। हमने इसे मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना है, मतलब इसको किसी नुक्ते पे ख़त्म भी करना है हमने। इसलिए मैंने सोचा कि अब दक्कनी हिंदुस्तान पे 2-4 किस्तों में आपसे बात करके उसके बारे में समझा के आगे बढ़ जाएंगे। और आगे आपको पता है हमारा इंतज़ार कर रही है कौन? मुगलिया सल्तनत जी। 16वीं सदी ईस्वी में मुगलिया सल्तनत का आगाज़ हुआ और मैंने वो आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि उसके बारे में डिटेल से बात होगी। आपको भी पता चलेगा कि मैं कितना इख्तिसार करता हूँ, मुख्तसर कितना करता। ये काम अब वहाँ मुगलिया सल्तनत में नहीं करूँगा तो फिर आप देखेंगे कि कितना ये तवील हो जाता है इसको मुख्तसर ना किया जाए तो। खैर, बात हो रही है दक्कनी हिंदुस्तान की। अच्छा, दक्कन का मतलब जनूब होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, नक्शा लकीर के कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। एक दफ़ा मेरा दिल कर रहा है कि फिर आपको दिखा दूँ। ये कोह हिमालय है, ये हिंदुस्तान है सारा। नोट फरमाते जाएं। ये यहाँ पे, अच्छा, अगर आप आपने मोबाइल का और अपना चेहरा शुमाल की तरफ कर लें तो आपको इस नक्शे को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये बंध्याचल पहाड़ है जी यहाँ पे, और ये इसका शुमाल है हिंदुस्तान का, ये मशरक है, ये मगरब है, ये जनूब है। नोट करें। अच्छा, अब हिंदी में, संस्कृत में शुमाल को, मशरक को कहते हैं पूरब, मगरब को कहते हैं पश्चिम। ये नोट फरमा लें। शुमाल को कहते हैं उत्तर और जनूब को कहा जाता है हिंदी में दक्कन। ये रहा। इसलिए इस दक्कन की वजह से, जनूब को दक्कन कहने की वजह से, हिंदुस्तान का ये इलाका जो जनूब की तरफ है, को बंध्याचल पहाड़ के जनूब की तरफ है, ये सारे का सारा, इसे दक्कनी हिंदुस्तान बोला जाता है, ये सारा एरिया। इसके बारे में हम आजकल बात कर रहे हैं। ये नोट फरमा ले कि यहाँ की छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थीं, सल्तनती हुकूमतें थीं, लेकिन हमने चुना हुआ है 2 बड़ी रियासतों को, सल्तनतों को, मुल्कों को। नंबर 1 बहमनी रियासत, जिसके बादशाह जो थे सुल्तान कहलाते थे। नंबर 2 विजयनगर की रियासत। बहमनी रियासत के बारे में मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुका हूँ और आजकल आपको बता रहा हूँ कि विजयनगर की रियासत का क्या हुआ। ये मैंने आपको पिछली किस्त में बता दिया था कि जब तक तो दिल्ली सरकार यानी तख्ते दिल्ली मजबूत रहा, तब तक ये लोग आपस में लड़े नहीं, एक दूसरे के यारो मददगार बने रहे, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते रहे दोनों रियासतें, मुमलिकतें। लेकिन जब इनको वो खतरा टल गया दिल्ली वाला, वहाँ की सल्तनत कमज़ोर हो गई, तख्त पाश पाश हो गया, गिर गया, ख़ास तौर पर तैमूर लंग के दौर में।
اگر کسی کو نہیں پتا تو پچھلی قسطیں دیکھے کہ دلی کیسے اجڑی، ہیرو سے زیرو کیسے ہوئی. یہ تیمور لنگ کو یہ سیرا جاتا ہے. اس نے آخری کیل اس نے ٹھونک دی دلی کی تباہی پر، تیمور لنگ نے. خیر ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، وجے نگر کی ریاست. وجے نگر کی ریاست کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس نے تقریباً 260 سال وہاں پہ حکومت رہی ہے وجے نگر پہ. اور کب سے کب تک؟ یہ 1336 سے لے کر یہ 1336 سے شروع ہوئے اور 1595 تک. یہ تقریباً 260 سال بنتے ہیں. یہ ہے جی وجے نگر کی ریاست کا عروج ہے. اور اس کا جو انتہائی عروج رہا ہے وجے نگر کا، وہ پہلے 150 سال تک رہا ہے. 150 ایئرز. پہلا 150 سال جو 1.5 صدی ہے، انہوں نے انتہائی عروج کا دیکھا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جو پہلے دن سے لے کے 150 سال تک ایک خاص خاندان حکومت کر رہا تھا نسل در نسل، اس کا نام تھا بکا خاندان. یہ تھی وجے نگر کے محاکم. وجے نگر پہ حکومت کرنے والا خاندان یہ تھا. 150 سال گزارنے کے بعد ان کا خاتمہ ہوا، ان کا زوال ہوا، اور ایک نیا خاندان آ کر وجے نگر کی ریاست پر قائم ہوا، قابض ہوا. بعد وہ راجہ کہلایا، بادشاہ کہلایا. اور اس کا جو پہلا بادشاہ تھا، راجہ تھا اس خاندان کا، وہ تھا نرسنگھ، راجہ نرسنگھ. یہ دوسرا خاندان تھا وجے نگر پہ حکومت کرنے والا. اس کا پہلا بادشاہ تھا راجہ نرسنگھ. یہ نوٹ فرمائیں، راجہ نرسنگھ یہ تھا جی پہلا بادشاہ اس خاندان کا. آگے چل کے نرسنگھ کے بعد راجہ کرشن سنگھ کی حکومت آئی. جو دوسرا راجہ تھا، یہ تو پہلا تھا نا، دوسرا تھا راجہ کرشن. یہ دوسرا راجہ تھا، دوسرا بادشاہ. اچھا، اس کے دور حکومت میں، راجہ کرشن کے دور حکومت میں، بہمنی سلطنت کا اور وجے نگر کی سلطنت کا آپسی ٹکراؤ ہوا، خوفناک جنگ ہوئی، خون کی ندیاں بہہ گئیں. کیسے، کیا ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا آج، اور پھر پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ختم کریں گے. ہوا یہ کہ جو سلطان صاحب تھے بہمنی سلطنت کے، ان کے یہاں پوتا کہتے ہیں پیدا ہوا. بعض کتابوں میں پوتا لکھا ہوا ہے اور بعض کتابوں میں نواسا لکھا ہوا ہے. بہرحال ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ان کے محل میں، بہمنی سلطنت کے محل میں. دور دراز سے انہوں نے ناچ گانے والیاں بلائی ہوئی تھیں. 3 دن جشن چلتا رہا، شراب اور کباب کی محفلیں چلتی رہیں. شاہی دربار میں بادشاہ سلامت سمیت ہر بندہ شراب کے نشے میں دھت نظر آیا. خوش ہو کر 3 دن جشن پورا ہونے کے بعد سلطان صاحب نے، بہمنی سلطنت نے کہ سلطان نے ایک رکا لکھ کر دیا ناچنے والیوں کو، طوائفوں کو، کہ جاؤ وجے نگر کی ریاست میں اور جا کر ان سے کہو کہ سرکاری خزانے سے یہ رقم تمہیں ادا کر دے. بھاری رقم تھی. انہوں نے خوش ہو کر رقم لکھی رکے پہ، اور وہ رکا ان کو دے دیا انعام کے طور پر کہ جاؤ وجے نگر، ان کو کہو یہ رکا لو، بادشاہ صاحب کا، راجہ صاحب کا حکم ہے، یہ رقم ہمارے والے کرو. اس کا مطلب یہ تھا، اس سے ظاہر یہ ہوتا تھا
کہ بجے نگر کی ریاست بہمنی سلطان کے بادشاہ کے ماتحت تھی۔ اب یہ رولا پڑ گیا زیر اور زبر کا کہ حاکم کون ہے اور محکوم کون ہے، چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے، طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے، اور بات کوئی نہیں تھی۔ راجہ کرشن کو جب یہ رکا ملا، وہ طوائفوں نے جا کر دیا تو وہ بجائے پیسے دینے کے آگ بگولا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کہا کھڑے ہو کے، اس نے کہا وہ سلطان کی یہ جرت کیسے ہوئی، بہمنی بادشاہ کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمیں اپنا غلام اور اپنا ماتحت سمجھتا ہے، تابع سمجھتا ہے۔ میں تو ایک ٹکا نہیں دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور فوری طور پر اس نے حکم دیا کہ فوج کی ایک بہت بڑی بریگیڈ تیار کی جائے۔ بادشاہ کا حکم تھا، اس پہ عمل ہوا، بہت بڑی فوج کا ایک دستہ تیار ہوا، اور رستے میں پڑنے والا دریا بدرا تنگ، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، بدرا تنگ، بھدرا تنگ، یہ ایک دریا پڑتا تھا رستے میں۔ بہمنی سلطنت جانے کے لیے یہ ایک رستے میں دریا پڑتا تھا۔ اس دریا کو عبور کرنے کے بعد جناب عالی ایک بہمنی سلطنت کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا، اور وہاں پر انٹر ہوتے ہی شروعات میں ہی ان کو ایک قلعہ نظر آ گیا فوج کو۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا اس قلعے کو فتح کرو، اور اس کے رہائشی جتنے مقیم ہیں سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی جی۔ فوج قلعے کے اندر گئی، نہ صرف قبضہ کیا بلکہ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب کو بغیر کسی لحاظ کے سب کی گردنیں اڑا دی۔ اور اب یہ خبر پہنچی بہمنی سلطان کے پاس، دوسری سلطنت جن کے ملک میں یہ سارا خون کی ہولی کھیلی گئی، اس کے پاس یہ خبر پہنچی کو 2-3 دن بعد۔ سلطان کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کھڑے ہو کر اپنے تخت پر قسم کھائی سارے دربار کے سامنے کہ جب تک میں بجے نگر کا 1,00,000 بندہ قتل نہ کر لوں تب تک میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے، نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کم از کم بجے نگر کی 1,00,000 ہلاکت نہ کر لوں۔ یہی ہوا جی۔ اس نے بہت بڑی فوج تیار کی، لشکر کشی کر دی اس قلعے کے اوپر، جہاں آ کر بجے نگر والا کرشن راجہ جو تھا وہ قابض ہوا بیٹھا تھا۔ وہاں سے ان لوگوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا شروع کیا، اور اس کی لکیر چلتے چلتے بجے نگر تک چلی گئی۔ کہتے ہیں 1,00,000 تو کیا عین ممکن ہے 2,00,000 کی گنتی کو بھی عبور کر گیا بہمنی سلطان۔ اور یوں اس نے اپنی قسم پوری کرنے کے بعد اپنا برت، اپنا روزہ کھولا، اپنی قسم پوری کی، کھانے پینے کا اس نے ارینج کیا اپنی قسم پوری کرنے کے بعد۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس نے بھی کوئی امتیاز نہیں برتا، کوئی لحاظ نہیں کیا، نہ بچے کا، بوڑھے کا، عورت کا، مرد کا، بیمار کا، جانور کا، یعنی بے تحاشا ہر ایک کی گردنیں بلا وجہ اڑاتا گیا۔ یہ انتہائی بے اصولی ہوتی ہے جنگ کے دنوں میں بھی، جو بہمنی راجہ نے بھی کی۔ تاریخ گواہ ہے، کتابیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ اس نے بھی لحاظ نہیں کیا، اور یہ درندہ صفت حاکموں کی علامت ہوتی ہے۔ یہ کوئی ذی شعور بندہ یا کوئی ایسا بندہ جس میں رتی برابر بھی انسانیت کی کمک ہو نا، چمک ہو تھوڑی سی، وہ یہ کام نہیں کرتا۔ عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو قتل کرنے کا کیا تک ہوا کرتا ہے جنگ میں؟
بہت سارے بادشاہوں نے اوائڈ کیا ہے اس چیز کو، لیکن یہ وہ جنگ تھی جو بامنی راجا اور بامنی سلطان اور وجے نگر کے راجا کے درمیان دو بادشاہوں کے ٹکرانے سے ہوئی، اور دونوں میں اس اصول کو پسے پشت ڈال کر انسانیت کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ کوئی اصول نہیں رہا کسی کے پاس، کوئی جواز نہیں رہا کسی بادشاہ کے پاس۔ افسوسناک جنگ اور واقعہ ہوا، بہرحال وقت تھا گزر گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب سلطان نے اس کو قتل تو کروا دیا 1,00,000 سے زیادہ بندے کو، اور اپنا قسم پوری کرتا چلا گیا۔ اور یوں اس سے پہلے کہ راجہ کرشن کی موت ہوتی، اس سے پہلے کہ سلطان کی تلوار کی دھار کرشن کی گردن پہ جاتی، اس کا جو وزیر تھا نا راجہ کا، وجے نگر کا جو راجہ تھا کرشن، اس کے وزیر اعظم نے اس کو بولا کہ ہمارا دیوتا ہم سے سخت ناراض ہے کسی کام کی وجہ سے، اور ہمارے اوپر یہ سختی ایسے ہی نہیں آئی، ہمارا بھگوان ہمارا دیوتا ہم سے ناراض ہے، اور اب بہتری اور فلاح اسی میں ہے کہ آپ وہ رقم جو رکے پہ لکھی ہوئی ہے ان طوائفوں کو ادا کر دیں۔ اسے کہتے ہیں 100 پیاز بھی کھانا اور 100 چھتر بھی کھانا، 100 جوتے بھی کھا لیے اور 100 پیاز بھی۔ یہ ایک محاورہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، میں نوٹ کر لیتا ہوں، آپ کو کسی دن سناؤں گا۔ 100 چھتر بھی کھائے اور 100 پیاز بھی، یعنی اتنی لمبی چوڑی قتل و غارت گری کروانے کے بعد اب اپنی گردن کٹنے کی باری آئی تو فوری طور پر وزیر اعظم صاحب کا مشورہ مان کر وہ رکے کی رقم طوائفوں کو ادا کر دی گئی، اور یہ عمل کر کے راجہ سا کرشن نے اپنی گردن اپنی جان بخشی کروا لی بامنی سلطان سے۔ اور یوں یہ جو ماجرا تھا، یہ جو تنازعہ تھا، یہ جو کلیش تھا، اس کا اینڈ ہوا، اس کا خاتمہ ہوا، یہ جنگ تھم گئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں یہیں سے آگے چلیں گے، اور کوشش کروں گا کہ کل اس کو ختم کرنے کے بعد وہ جو چھوٹی چھوٹی دکن کی ریاستیں ہیں نا، مسلمان ریاستیں بھی 5 تھیں وہاں پہ، ان کا بھی ذکر میں جلدی کر دوں گا۔ دکنی ہندوستان میں یہ اب تو میں 2 بڑی میجر ریاستوں کی بات کر رہا ہوں نا، میجر اسٹیٹس کی جو بڑی تھی، ایک بامنی سلطنت اور ایک وجے نگر کی سلطنت۔ وہاں پہ دکنی ہندوستان میں تقریباً 5-6 مسلمان ریاستیں بھی تھیں، مملکتیں تھیں، ملک تھے۔ ان کے بارے میں مختصر بتاؤں گا، اور پھر آگے بڑھ کر استقبال کریں گے مغلیہ خاندان کا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ جی آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتا ہوں۔ دوسرا سیگمنٹ بڑا مزے کا ہوا کرتا ہے۔ آج کا لفظ، جی آج کا لفظ بڑا مزیدار لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ جی یہ لکھنے جا رہا ہوں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا ہوگا، بولا ہوگا، بہت ہی عام سا لفظ ہے، یہ رہا۔ کیا لکھا ہے جی؟ چپاتی۔ چپاتی، چپاتی لفظ سنا ہوگا نا آپ نے؟ پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ہندی کا سنسکرت کا لفظ ہے، ہمارا اپنا، ہماری اردو کا۔ چپاتی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو، مجھے، سب کو پتا ہے کہ باریک روٹی کو یا چپاتی بول دیتے ہیں یا پھر پھلکا کہہ دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے مطلب چپاتی کا، پھلکا یا باریک روٹی۔ لیکن اس کو چپاتی کہا کیوں جانے لگا؟ اس کا نام روٹی کی بجائے چپاتی کیوں پڑا؟ وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چپاتی لفظ نکلا ہے چپت سے، چپت،
चपत से निकला चपाती, चपत लफ्ज था या चपात था? चलो ये चपात, हिंदी में चपात का मतलब होता है थप्पड़, तमांचा, जोरदार चपेड़। तो रोटी को बारीक करने के लिए, फुल्का बनाने के लिए उसके ऊपर जो चपेड़े मारी जाती हैं, उसको रख के परात में या बड़ी प्लेट में उसके ऊपर चपेड़े मारते हैं पै दर पै, उन चपेड़ों की वजह से, क्योंकि उन चपेड़ों को चपात कहा जाता है हिंदी में, इसलिए उससे बनने वाली रोटी को चपाती कहा जाने लगा। ये नोट कर लें। अब आपको ये पता चल गया होगा कि चपाती क्या है और इसका नाम चपाती क्यों है। जी, ये था आज के प्रोग्राम का दूसरा और मजेदार सेगमेंट। बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ। वो हस्बे मामूल हुआ करता है आज की बात। आज की बात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं ना, वो बड़े काम की है। वो ये है कि मेरे इल्म और तजर्बे में ये एक चीज़ आई है कि बाज़ लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं बिला वजह भी, हालांकि अंदर से दुखी और टूटे हुए होते हैं, अफसुर्दा होते हैं। और आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से, मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, आप मेरे से डिफर भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मैं अकले कुल नहीं हूं, आम सा एक आदमी हूं और अपनी नाकस अकल के मुताबिक टूटे फूटे अल्फाज में बात कर जाता हूं। अगर आप समझ लें या आपकी इसे अहमियत दें तो ये आपकी बंदा परवरी है और कुछ भी नहीं है। जी, आपका ये आला ज़र्फी है। मुस्कुराते और हंसते इसलिए हैं कि हंसने की वजह नहीं बतानी पड़ती, खुश रहने की वजह नहीं, वजाहत नहीं देना पड़ती। अगर वो अपनी अफसुर्दगी को, अपने अंदर के दुख को चेहरे पे ले आएंगे तो फिर किस किस को बताएंगे, किस किस को वजाहत देंगे, किस किस को समझाएंगे, किस किस से बात करेंगे कि मैं अफसुर्दा क्यों हूं। हर बंदा अपना गैर, अपना बेगाना सब पूछते हैं, खैर तो है, आपको हुआ क्या है। इन वजाहतों से बचने के लिए, इस एक्सप्लेनेशंस को अवॉइड करने के लिए ये लोग मुस्कुराते हैं, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा लेते हैं, मुस्कुराहट की एक तह बिठा लेते हैं, हालांकि अंदर से टूटे हुए, दुखी और अफसुर्दा हुआ करते हैं। ये था जी आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।